نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لکھا ہے کہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے غمخوار نبی گزر رہے تھے تو امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہا تھا، آپ پر تشدد کر رہا تھا، آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا، آپ کو مار رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک بھی رونے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے حرم پاک میں داخل ہوئے، ایک کونے میں بیٹھ کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مالک کہیں میرے بلال کو تو آزاد کروا دے، بلال کو آزادی مل جائے، بلال میرے پاس آ جائے تو کیا ہی کمال ہے۔ یہ دعا کرنے والی ذات خاتم النبیین ذات ہے، عرش کے مالک کے وہ محبوب ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ نبی ہیں، اس نبی کی امت بننے کے لیے 12 نبی دعائیں کرتے رہے، اس نبی کا امتی بننے کے لیے 12 نبی میرے بھائیوں دعائیں کرتے رہے، اور وہی نبی جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بلال کو تو کہیں آزادی دے دے تو کمال ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم دعا کریں، اس رب کائنات کی مرضی ہے ہماری دعا کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن جب حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ قبولیت کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، حرم پاک کے کونے میں بیٹھے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل یار غار یار میزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا کا امی و ابی، آقا رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اے میرے یار، کاش میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں اپنے بلال کو آج آزاد کروا لیتا۔ میرا بلال وہ بلال ہے کہ جو میرے لیے بڑی مارے کھا رہا ہے۔ آج میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا امیہ
بڑی تکلیف دے رہا تھا میرے بلال کو، اذیت دے رہا تھا، بڑا مار رہا تھا، بڑا پریشان کر رہا تھا۔ اور میں حرم پاک میں آ کر بیٹھ گیا، آ کر میں نے اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ میرے بلال کو آزادی دے دے۔ جب یہ لفظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنے نا، تو آپ فوری طور پر اٹھے اور چلنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بلال کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بھی کچھ حصہ لے جاؤ اور جلدی سے میرے بلال کو آزاد کروا کر لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، آ کر حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے امیہ میرا مخالف ہے، امیہ کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ پتہ کرو تم کہ بلال کو آزاد کرے گا اور بلال کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے آ کر امیہ سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے تو بلال خریدا ہے 50 دینار میں، یہ رنگ کا کالا ہے، ابشی ہے، ہونٹ بڑے ہیں، ناک بڑی ہے، معاذ اللہ عقل کا موٹا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، اس کو کون ہے جو خریدے گا؟ میں نے تو 50 دینار میں خریدا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو خریدنے کے لیے ابو بکر تیار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگا سنو بر، ان کے پاس ایک رومی غلام ہے، وہ دے، 2 اپنی لونڈیاں بھی دے، اور ساتھ میں 2 یا 3 ہزار دینار بھی دے۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا تو آپ آئے واپس ابو بکر کے دروازے پر۔ ابھی حضرت عباس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں حضور اس نے تو وہ غلام 50 دینار میں خریدا ہے، آپ کا روم والا غلام بھی مانگتا ہے، 2 لونڈیاں بھی مانگتا ہے اور 2000 دینار بھی مانگ رہا ہے، تو وہ نکما سا ہے معاذ اللہ غلام اس کا، وہ آپ اتنی قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کیا نفع دے گا، وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس کے یہ جملے سنے نا تو آپ نے فرمایا بھائی سنو، تو نے ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو نے ابھی میرے نبی کے ساتھ محبت نہیں کی ہے، تو ابھی میرے نبی کے ساتھ عشق نہیں کرتا، تو ابھی میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر نہیں ڈال رہا، تو نے ابھی محبت والی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، تو نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں بیٹھ کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے اس محبوب کو مقام کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ابو بکر کو اگر اپنا آپ بھی بلال کے لیے بیچنا پڑا تو ابو بکر بیچ کر بلال کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ چلو میں بھی تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ امیہ کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر پہنچے، حضرت عباس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ۔ امیہ بتاؤ کیا قیمت مانگتے ہو بلال کی؟
کہنے لگا یہ تو 50 دینار کا میں نے لیا تھا، اس کا بڑا نفع لوں گا اگر تو نے خریدنا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی بولی لگائی تھی کہ روم کا خوبصورت ترین غلام ہے ابو بکر کا، وہ دے۔ آپ نے وہ بھی دے دیا، 2 لونڈیاں ہیں وہ بھی دے دی، جو دینار مانگے وہ دینار بھی دے دیے، اور بلال کو آزاد کروایا۔ جب لے کر چلنے لگے نا تو امیہ کہتا ہے ابو بکر تو بہت سیانہ تاجر ہے، آج تو گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے اور وہ غلام خرید کر جا رہا ہے جو تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیہ سن لے، گھاٹے کا سودا میں نے نہیں تو نے کیا ہے، یہ بلال کی قدر جو ہے وہ میرے محبوب ہی جانتے ہیں، ہیرے کی قدر ہیرا ہی جانتا ہے، اور خدا کی قسم ہے امام الانبیاء علیہ السلام کے اس صحابی نے ابو بکر صدیق نے جب بلال کو خریدا تو آپ نے ایک جملے فرمایا امیہ سن لے، یہ جو تو نے قیمت مانگی ہے یہ تو قیمت ہی بڑی تھوڑی ہے، 3 تو نے مجھ سے غلام لیے ہیں اور 2 یا 3 ہزار دینار لیے ہیں، خدا کی قسم ہے کاش ابو بکر یمن کا بادشاہ ہوتا، ساری سلطنت یمن کی تو ابو بکر سے مانگتا، ابو بکر تجھے ساری یمن کی سلطنت دے دیتا، وہ دے کر تجھ سے پھر بھی بلال خرید کر اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ کیوں کہ ابو بکر ہر وہ چیز خرید کر اپنے نبی کے قدموں پر قربان کرے گا۔ ابو بکر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا تن من سب کچھ اپنے نبی کے اوپر وار سکتا ہے۔ یہ تو ایک بلال ہے، اگر کروڑوں بلال ہوں ابو بکر خرید کر اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو، ابو بکر وہ ابو بکر ہے کہ جس نے بلال کو خریدا اور میرے پاس لے کر آئے اور بلال کو آزاد کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر اس شخص کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے جس نے میرے ابو بکر کے نام کو بلند کیا، میرے ابو بکر کی عزت کی، میرے ابو بکر کی عزت کر کے ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، ان کے مقام کو سمجھ گئے۔ جس نے صدیق اکبر کی غلامی کو قبول کیا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن بغیر حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ فرماتے ہیں امیہ سن لے، اگر میں یمن کی مجھے اللہ بادشاہی دینا، حکمرانی مجھے دے دے اللہ، تو میں بلال کے لیے یہ بھی ساری کی ساری قربان کروں، کیونکہ بلال کو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ اور جب بلال آزاد ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر وہ بھی موقع آیا کہ حضرت بلال امیہ کی چھاتی پر بھی چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا بتا دیکھ میں کون ہوں، میں وہی بلال ہوں جس کے اوپر تو ظلم کرتا تھا۔ آج مجھے رسول اللہ کی غلامی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے دین نے مجھے عزتیں یہ عطا فرمائی ہے کہ آج امیہ تیری چھاتی ہے اور بلال غلام تھا تیری چھاتی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ مقام کب ملے گا؟ یہ مقام میرے بھائیو اس وقت ملے گا جب ہم صدق کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آقا علیہ السلام کی غلامی کو قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔